بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ القاب و اسما اور اس کے تلفظ اور اسباب و وجوہات میں سے آج جس پر بات ہوگی وہ ہے ترمذی۔ ترمذی جو لقب ہے یہ انتہائی معروف شخصیت، میدان حدیث کے عظیم شان نام امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی المتوفہ 279 ہجری 279 ہجری رحمہ اللہ، یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ آپ کا جو لقب ہے یہ آپ کے ساتھ زیادہ معروف ہوا، اگرچہ ایک اور بھی شخصیت ہیں اور اس کے علاوہ بے شک بے شمار شخصیت ایسی ہیں، لیکن جن کے نام کے ساتھ معروف ہوا ہے وہ حکیم ترمذی ہیں، لیکن ان سے زیادہ جو شخصیت معروف ہوئی ہے وہ امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں، جنہوں نے الجامع ترمذی یا سنن ترمذی کے نام سے حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے جس کا شمار کتب ستہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو ترمذی لقب ہے اس کا اعراب کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اور قدیم ترمذ کیا تھا اور جدید ترمذ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ترمذی جو لقب ہے یہ لفظ ہے، اس لفظ کے 3 طرح کے اعراب پڑے گئے ہیں اور اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے لوگوں نے اس کو مختلف تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے۔ سب سے پہلا جو تلفظ ہے وہ یہ ہے، تا کے اوپر زبر بفتح تا و کسر المیم و سکون الراء، ترمیزی، تا کے اوپر زبر پڑی جائے گی، یہ ایک قول کے مطابق ہے ترمیزی۔ دوسرا قول کے مطابق یہ ہے بضم تا و بضم المیم ترمزی، تا کے اوپر بھی ضمہ اور میم کے اوپر بھی ضمہ، ترمزی۔ اور تیسرا جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے ترمذی بکسر التا و بکسر المیم، اور را کے سکون کے ساتھ ہے ترمذی۔ یہ 3 طرح کے جو اس لقب کے تلفظ ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن اس حوالے سے محدثین کرام کیا فرماتے ہیں، یا امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الانساب کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس لقب کے حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو الترمذی ہے اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں والناس مختلفون فی کیفیت هذه النسبۃ، اور فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں، اس کے تلفظ کے طریقہ کار میں لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعضهم یقولون بفتح التاء المنقوطۃ بالنقطتین من فوق وبعضهم یقولون بضمها وبعضهم یقولون بکسرها۔ اب یہاں تک تو انہوں نے تینوں اعراب ترمذی کے بتا دیے، اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے اس لقب کے حوالے سے فرماتے ہیں والمتداول علی لسان اہل تلک البلدۃ وکنت اقمت بها 12 یوما بفتح التاء وکسر المیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو میں گیا تھا وہاں پر ترمذ کے اندر، وہاں 12 دن تک میں وہاں پر رہا ہوں، اور یہ بڑا ان کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے جس علاقے کا لکھنا تھا ان میں سے زیادہ تر علاقہ جات کے، پوری دنیا کا بلکہ انہوں نے سفر کیا ہے اس کتاب کی خاطر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر بھی گیا ترمذ کے اندر، وہاں جا کر میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ اس کا تلفظ کیا ہے، تو جو عام طور پر ان کے اندر رواج پکڑا ہوا تھا اس شہر کے لوگوں کے اندر، وہ کیا تھا، وہ فرماتے ہیں وہ تھا بفتح التاء و کسر المیم ترمیزی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو وہاں پر اس شہر کے لوگوں کے ہاں جو میں 12 دن رہا ہوں وہاں پر جو یہ لفظ عام طور پر بولا جاتا تھا وہ تھا ترمیزی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والذی کنا نعرفہ قدیما، اور وہ جو ہم بڑے عرصے سے جو ہم جانتے تھے وہ کیا تھا کسر التاء والمیم، تا اور میم کے کسرہ کے ساتھ، یعنی تا کے اور میم کے کسرہ کے ساتھ ترمذی۔ فرماتے ہیں کہ جو ہم سنتے آئے ہیں آج تک وہ ترمذی ہے، چونکہ یہی زیادہ معروف ہوا ہے، اور محدثین کرام اور دیگر احباب اور اساتذہ اسی طرح ہی اس کو ترمذی ہی پڑھتے رہے ہیں۔
لہٰذا اس نسبت سے اس کو ترمذی ہی پڑھنا زیادہ بہتر رہے گا. اگر ہم اس کو بدلیں گے، ہم اس کو ترمذی کر دیں گے یا ترمذی کر دیں گے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر سے وہی اختلاف جو ہے وہ دوبارہ سے جنم لینا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے جو عام طور پر چل رہا ہے وہی بہتر ہے، ترمذی. ہمارا مقصود صرف یہ بتانا تھا کہ یہ مختلف تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جس نے رواج پکڑا ہوا ہے ہمارے ہاں وہ ہے، یا محدثین کرام کے ہاں وہ ہے ترمذی، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو یہ تھا جی اس لقب ترمذی کا تلفظ. تو اس کا تلفظ ہم پڑھیں گے ترمذی. اس کی میم کے اوپر جو ہے وہ ہم زبر نہیں پڑھیں گے، ترمذی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے ترمذی. اب یہ جو شہر ہے، جو نسبت ہے، اس کے لیے محدثین کرام امام ابو سعد سمانی یا ابن اسیر جزری یا دیگر وہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ھذہ النسبۃ الی مدینۃ قدیمۃ علی طرف نہر بلخ الذین یقال له جیحون. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت ہے ترمذ کی، یہ نسبت بلخ کی نہر کے کنارے پر جو ایک قدیم شہر تھا اس کی طرف یہ منسوب ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے جیحون. جیحون جو ہے وہ اس کو نام دیا جاتا ہے. اب یہ تھا ایک پہلے کی قدیم شہر کی طرف نسبت کر کے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترمذ کہاں پہ واقع ہے، کس جگہ پہ واقع. اگر کوئی بندہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے، وہاں جا کر زیارت کرنا چاہتا ہے، چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو ولادت اور وفات ہیں یہ دونوں ترمذ کے اندر ہیں، لہٰذا اگر کوئی ترمذ میں جاتا ہے اور جا کر زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے مزار مبارک کی زیارت کر سکتا ہے. یہ کہاں پہ واقع ہے آج کے اس دور کے اندر، کس جگہ پہ؟ کیونکہ علاقے تو بدلتے رہے ہیں. پہلے بڑے بڑے علاقے ہوا کرتے تھے، پھر وہ تقسیم ہو گئے مختلف. جس طرح ہمارا دیکھ لیں ہندوستان تھا، پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، اب یہ علیحدہ ایک ملک بن چکا ہے. تو اسی طرح علاقے ہوتے تھے جو تقسیم ہو جایا کرتے تھے. تو یہ جو ترمذ ہے یہ ازبکستان کا ایک شہر ہے، ترمذ ازبکستان. اور ازبکستان چونکہ یہ افغانستان کے ساتھ متصل ہے، ازبکستان، اور یہ ہمارا ہی ایریا ہے، تو اس لیے ازبکستان کا ایک شہر ہے ترمذ. اور جو ازبکستان کا ایک صوبہ ہے سرخان دریا، اس صوبے کے اندر یہ شہر ترمذ واقع ہے. معروف ہے، لوگ زیارات کے لیے جایا کرتے ہیں وہاں پر. اس شہر کی ہسٹری کیا ہے ترمذ کی؟ 705 عیسوی کو یہ عرب نے اس کو فتح کیا تھا، اہل عرب نے، اور یہ ایک بہت بڑا ثقافتی مرکز تھا ترمذ. پھر اس کے بعد منگولوں نے اس کو تباہ کر دیا، اور اس طرح تباہ کیا کہ اس کی جو ایک مرکزی ثقافتی حیثیت تھی. ہمیشہ ہی کفار ایسے مسلمانوں کے شہر پر حملے کرتے نظر آئے ہیں جہاں سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ نشانیاں موجود تھیں، یا جہاں پر تیل موجود تھا، یا جہاں پر بڑے بڑے عظیم مجاہد موجود تھے، تو ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ حملے کرتے آئے. تو منگولوں نے اس شہر پر حملہ کیا تھا اور اس کو تباہ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا گاؤں رہ گیا تھا جس کا نام بھی بدل دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب سوویت یونین اس علاقے کی طرف آئی تو اس نے جو ہے اس کا قدیم نام دوبارہ سے ترمذ کے نام سے رکھ دیا. تو اب وہ ترمذ علاقہ جو ہے وہ ازبکستان کے سرخان دریا صوبہ کے اندر واقع ہے جس کا نام ہے ترمذ. لہٰذا اگر ترمذ جانا ہو تو پھر ہمیں ازبکستان کا سفر کرنا پڑے گا. یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے. اس نام سے باقی شخصیات میں سے جو معروف ہیں وہ ایک ہے امام حکیم ترمذی. امام حکیم ترمذی محمد بن علی حکیم ترمذی رحمہ اللہ اس نام سے معروف ہیں. ان کے علاوہ امام ابو بکر وراق ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو بکر وراق رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ترمذی کا لقب لگتا ہے، اور اسحاق بن ابراہیم کے ساتھ بھی ترمذی کا لقب ملتا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ لفظ ترمذی استعمال ہوتا ہے. لیکن
سب سے زیادہ جس شخصیت کو شہرت ہوئی ہے اس حوالے سے وہ پہلے نمبر پر امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو عیسیٰ ترمذی، اور ان کے بعد پھر امام حکیم ترمذی ہیں۔ تو یہ تھا الترمذی یا ترمذ شہر کے حوالے سے تعارف اور اس کا لقب۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے الترمذی۔ اللہ رب العزت ان محدثین کرام کا سایہ ہمیشہ کے لیے، جو ان کے فیض کا سایہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر سلامت فرمائے، اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ۔